السلام علیکم تمام دوست، کیسے ہیں؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان نے ارطغرل نامی سیریل کو اپنے ہوم ٹی وی پر آن ایئر کرنے کا اعلان کیا تھا، اور اب پاکستانی پی ٹی وی ہوم ٹی وی کے ٹویٹر آفیشیل اکاؤنٹ پر اس کا باقاعدہ اعلان ہو چکا ہے کہ یکم رمضان المبارک کو یہ ڈرامہ یا سیریل شروع ہوگی، اور رات 9 سے 10 بجے تک یہ سیریل چلے گی، اور پھر رات 12 بجے دوبارہ اس کو رپیٹ کیا جائے گا، اور دن 12 بجے پھر اس کو رپیٹ کیا جائے گا، یعنی ایک ڈرامہ 3 دفعہ دکھایا جائے گا۔ یہ ڈرامہ کوئی عام ڈرامہ نہیں ہے، جس طرح ہمارے پاکستان میں عموماً ڈرامے چل رہے ہیں۔ میرے پاس تم ہو ابھی کچھ دن پہلے ختم ہوا ہے، عہد وفا چل رہا ہے، اور بھی ڈرامے پاکستان کے اندر کافی زیادہ چل رہے ہیں، لیکن یہ ڈرامہ ان سب سے مختلف ہے۔ اس ڈرامے کو انگریزوں نے سافٹ بم قرار دیا ہے، اور انہوں نے اپنے آفیشیل جو ان کی نیوز پیپر ہوتا ہے اس کے اندر اسے ایک بم کی حیثیت قرار دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس ڈرامے کے ذریعے ٹرکی اپنے ملک میں اور پوری مسلمانوں میں خلافت کا احیاء کرنا چاہتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس ڈرامے کی اب جو اسی سے آگے وہ سیریل چلا رہے ہیں، ارطغرل غازی کے بعد ارطغرل کے سب سے جو چھوٹے بیٹے تھے عثمان غازی نے خلافت عثمانیہ کو قائم کیا، اس کی بنیاد رکھی، اور خلافت عثمانیہ پر بننے والا یہ ڈرامہ ارطغرل اور پھر کرلش عثمان کی خوبی ابھی جو اس سال ڈراموں کی ایک فہرست تیار کی گئی ہے، پوری دنیا کے جو بیسٹ ترین ڈرامے ہیں وہ چنے گئے ہیں، اور ٹرکی میں فقط ایک ڈرامہ ہی چنا گیا تھا، اور وہ تھا کرلش عثمان۔ اب اس ڈرامے کو جو بیس دینے والا ہے وہ ہے ارطغرل کی وجہ سے یہ ڈرامہ کافی زیادہ عروج کی طرف جا رہا ہے، تو ایک ڈرامہ فقط ٹرکی سے چنا گیا، اور پورے دنیا سے 30 ڈراموں کو چنا گیا۔ اب جب ان 30 ڈراموں کا آپس میں کمپیئر کیا گیا تو سب سے فرسٹ اور سب سے پہلے جس ڈرامے کو لایا گیا وہ عثمان غازی کا کرلش عثمان تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ ارطغرل ڈرامہ ہے۔ ارطغرل ڈرامہ بے حیائی سے صاف ہے، اس میں بے حیائی نہیں ہے۔ اس کی خصوصیات ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ڈرامے کی خصوصیات کیا ہیں۔ سب سے پہلے آپ قرآن پاک کی اس آیت کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ اس قرآنی آیت کا جو ایک عملی کام ہے، جو عمل ہے، وہ آپ کو پریکٹیکلی آپ کو نظر آئے گا اس سیریل کے اندر کہ واقعی ہی جو انگریز ہے وہ مسلمانوں کے بالکل حقدار نہیں ہیں، مسلمانوں کی دوستی کے حقدار نہیں ہیں، مسلمانوں کے ساتھ رہنے کے حقدار نہیں ہیں، وہ مسلمانوں کے خلاف ہر وقت کوئی نہ کوئی سازش کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو آپ اس ڈرامے کے اندر اس چیز کو دیکھیں گے۔ اب اس ڈرامے کی خصوصیات کیا ہے؟ اس ڈرامے میں سب سے پہلی جو چیز آپ کو ملے گی وہ ملے گا اللہ پر توکل۔ یہ جو مسلمان لوگ تھے اس دور میں وہ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھتے تھے، ان کا رب پر اتنا زیادہ بھروسہ تھا کہ آپ جب وہ سیریل دیکھیں گے تو آپ سوچیں گے کہ اللہ پر ایسا بھروسہ کرنے والے لوگ بھی اس زمانے میں قائم ہوئے ہیں۔ دوسری یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ارطغرل نامی جو سیریل ہے اس میں جو خلافت عثمانیہ قائم کی گئی تو یہ تقریباً 600 سال سے زائد پوری دنیا کے اندر یہ رائج رہی، اور 3 برے اعظموں کے اوپر یہ چھا گئی تھی۔ اور یہ سیریل یہ جو خلافت ہے یہ 1923 کے اندر اس کو ختم کیا گیا معاہدہ لوزان اور دیگر معاہدوں کے ذریعے۔
اب اس ڈرامے میں سب سے پہلی جو چیز آپ کو ملے گی وہ اللہ پر توکل. دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب آپ کو اس ڈرامے کے اندر ملے گا. آپ دیکھیں گے کہ جب مصطفیٰ کا نام آتا ہے تو ٹرکی والے کتنا اس نام کا احترام کرتے ہیں، کتنا ادب کرتے ہیں. جس وقت یہ نام بولا جاتا ہے تو ٹرکی کے اندر وہ اپنا دایاں ہاتھ اپنے دل کے اوپر رکھتے ہیں اور اپنی گردن کو نیچے جھکا لیتے ہیں. یہ جب بھی نبی علیہ السلام کا نام آتا ہے تو وہ یہ عمل کرتے ہیں. تو اس ڈرامے کے اندر آپ کو یہ دیکھنے میں مل جائے گا. اور میں نے چونکہ یہ سیریل میں دیکھ چکا ہوں تو اس سیریل کے دیکھنے کی وجہ سے اب میرے اندر بھی یہ ایک چیز آ گئی ہے کہ جب بھی مصطفیٰ علیہ السلام کا نام میری زبان پہ آتا ہے تو بالعموم گردن جھک جاتی ہے اور ہاتھ سینے کے اوپر آ جاتا ہے. یہ اسی کا اثر ہے. دوسری چیز یہ کہ اس ڈرامے کے اندر آپ کو ترکوں کی جو ثقافت تھی اصلی وہ ملے گی. آج کل جو طیب اردوان سے پہلے کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بھی تقریباً وہی ہے کہ ان کے اندر شرابیں، سیکولرزم کافی زیادہ ہے. لیکن آپ وہ پرانی جب ثقافت دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس پرانی ثقافت اور آج کی ثقافت میں کتنا فرق ہے. اس کے بعد آپ کو اس ڈرامے میں، اس سیریل میں جو ایک چیز ملے گی ہجرت کا ایک کنسیپٹ، وہ آپ نے دیکھنا ہے. اور آپ نے وہ جو ہجرت مدینہ ہوئی تھی اور ہجرت حبشہ ہوئی تھی اس کو پھر دیکھنا ہے کہ وہاں کتنی مشکلات مسلمانوں کو پیش آئی ہوں گی. جب آپ اس ڈرامے کو دیکھیں گے اور اس کے اندر آپ یہ چیز جب دیکھیں گے کہ انہوں نے جب ہجرت کی تھی اس کئی قبیلے نے تو انہیں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یہ آپ کو جب آپ یہ چیز دیکھیں گے تو پھر آپ کو وہ پرانا وقت یاد آئے گا ہجرت حبشہ کا اور ہجرت مدینہ کا. اس کے بعد اس ڈرامے کے اندر آپ کو والدین کا ادب، والدین کا احترام جو ٹرکی والے کرتے ہیں وہ آپ کو نظر آئے گا. ٹرکی اب جب بھی کہیں آتے ہیں تو اپنے والدین کے ہاتھ کو چومتے ہیں اور چومنے کے بعد پھر ان کے والدین ان کی پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں اور ان کو گلے لگاتے ہیں. یہ ایک بہت ہی اچھی ثقافت آپ کو ملے گی جب آپ اپنی اولاد کے سامنے، والدین یہ بالخصوص اپنے بچوں کو ڈرامہ دکھائیں، کیونکہ والدین جب اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ ڈرامہ دیکھیں گے، یہ سیریل دیکھیں گے تو انہیں یہ جب ان کے بیٹے دیکھیں گے کہ ہمارے جو پرانے لوگ تھے وہ کس طرح اپنے والدین کا ادب کرتے تھے، جب بھی باہر سے آتے تو اپنے والدین کے ہاتھوں کو چومتے، تو اس سے والدین کے جو بچے ہوں گے ہمارے مسلمانوں کے، ان کے اوپر اس کا بڑا اثر ہوگا، بہت زیادہ ایفیکٹ ہوگا اور وہ بھی اس طرح کے عمل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ بار بار جب وہ اس چیز کو ریپیٹڈ طور پر دیکھیں گے تو وہ یقیناً ایسا عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد اپنے بہن بھائیوں کا جو ادب ہوتا ہے وہ آپ کو اس سیریل کے اندر دکھایا جائے گا. اور ایک اس کے اندر بہت ہی اہم کریکٹر ہے، ایک بہت ہی اچھے ارطغرل دور میں ایک بزرگ گزرے ہیں، الشیخ محی الدین ابن عربی، الشیخ الاکبر ان کا لقب ہے، ابن عربی ان کی کنیت ہے. بہت ہی مشہور کریکٹر ہے وہ، اور ایک ولی اللہ گزرے ہیں اور انہوں نے 500 سے زائد کتب کو لکھا ہے، قرآن پاک کی تفسیر کو لکھا ہے، احادیث کی تفسیر کی ہے. تو آپ کو اس ڈرامے کے اندر اس ابن عربی کا بھی ایک کریکٹر ملے گا جو آپ کو اولیاء سے محبت کرنے کا آپ کے اندر جذبہ پیدا کرے گا اور علماء کرام کا ادب و احترام کرنے کا آپ کے اندر جذبہ پیدا کرے گا. اس ڈرامے کے اندر آپ کو یہ چیز بھی ملے گی. اس کے بعد آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ اس ڈرامے میں جو انگریز ہیں وہ بہت ہی گھٹیا قسم کے لوگ ہیں اور وہ مسلمانوں کے اندر وہ لوگ جو بیچارے کمزور ایمان والے ہیں ان کو رشوت دیتے ہیں اور ان کو مال، ان کو زر، ان کو زن کی لالچ دے کر اپنی طرف لاتے ہیں اور پھر وہ غداری کر جاتے ہیں اور انگریزوں کے جاسوس بن کر مسلمانوں کے اندر رہنے لگ جاتے ہیں، جس کا مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے.
اب جب آپ یہ ڈرامہ دیکھیں گے تو پھر جو ہمارے جو آئیڈیل ہیں کہ میں بڑے ہو کے وہ ایک چول سا انسان میتا بچن بنوں گا، اور میں سلمان خان بنوں گا، میں یہ بنوں گا، ہیری پوٹر بنوں گا، یہ بن جاؤں گا، وہ بن جاؤں گا، یہ آپ کے آئیڈیل ختم ہو جائیں گے۔ جب آپ یہ سیریل دیکھ لیں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ میں بڑے ہو کر ارطغرل بننا چاہتا ہوں۔ ابھی پاکستان کی تاریخ میں تقریباً آپ نام چنیں تو ارطغرل نام کا کوئی آپ کو بندہ نہیں ملے گا جس کا نام ارطغرل ہو، لیکن پچھلے دنوں ایک اس ڈرامے کی وجہ سے ایک میں نے نام دیکھا، اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو اس نے اپنے بچے کا نام محمد ارطغرل الکائی رکھا تھا۔ تو آپ کے جو اس ڈرامہ دیکھنے کے بعد آئیڈیال جو ہیں، وہ جو آپ کے آئیڈیل ہیں جو آپ کے، وہ چینج ہو جائیں گے۔ پھر آپ کہیں گے کہ میں بڑے ہو کر ارطغرل بننا چاہتا ہوں، میں صلاح الدین ایوبی بننا چاہتا ہوں، میں محمد بن قاسم بننا چاہتا ہوں، میں نور الدین زنگی بننا چاہتا ہوں۔ آپ کے بچے آپ پھر دیکھیں گے کہ وہ ان بیہودہ کریکٹروں کی بجائے یہ معزز کریکٹر کو اپنائیں گے، یہ معززین لوگوں کو اپنائیں گے اور ان کو اپنا ہیرو بنانے کی کوشش کریں گے، اور خود بھی ان کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ تو آخر میں فقط میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ تمام لوگ اس ڈرامے کو دیکھیں اور اپنی اولاد کو دکھائیں۔ اس کے اندر آپ کو اسلامی ثقافت ملے گی، ادب ملے گا، احترام ملے گا، آپ کی اولاد آپ کا ادب کرے گی۔ تو ہماری یہی دعا ہے کہ پاکستان اس سیریل کو مکمل جتنے سیزن 5 ہے وہ سارے کے سارے دکھائے۔ 1 گھنٹہ ہر روز یہ سیریل ہوگی اور ریگولر یہ چلے گی، اس میں کوئی ناغہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فقط اپنی رضا کی خاطر عمل اور کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔